أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، فعن السائب بن یزید رضی اللہ عنہ ان معاویۃ رضی اللہ عنہ قال له: اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج، فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. حدیث نمبر 456، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس مشہور کتاب میں اس نمبر سے جو سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اس میں فرض نماز کے بعد نفل نماز کب شروع کرنی چاہیے. جب ہم نے فرض نماز پڑھ لی، امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اب اس کے بعد ہم نفل پڑھنا چاہتے ہیں، سنت پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ سنت یا نفل کب پڑھنا چاہیے؟ کیا سلام پھیرتے ہی فوراً ہم کھڑے ہو کر سنت یا نفل پڑھیں گے، یا تھوڑا انتظار کریں گے، مسجد میں پڑھیں گے یا گھر میں پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں ایک مختصر سی نصیحت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائب بن یزید سے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج. جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو، چونکہ جمعہ کی نماز کے مسائل چل رہے تھے، تو لہٰذا اسی مسئلے میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس کے ساتھ کوئی نماز نہ ملاؤ. نماز کے فوراً بعد کوئی دوسری نماز ایک ساتھ نہ ملاؤ، یہاں تک کہ تم کچھ بات کر لو یا پھر اس جگہ سے الگ ہو جاؤ یا جگہ تبدیل کر لو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، اور کہنے کے بعد کہا کہ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك. میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں. یہ حکم کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا حکم دیا تھا. تو ایک صحابی بھی جب کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کے فرمان کا حوالہ دے رہے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دینی مسائل چونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تاکہ دنیا والوں کو دین سکھائے. تو دین کا مرجع اور مصدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی بات آخری بات ہوگی اور آپ کی بات کے بعد پھر کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اس طرح سے نبی ان کے بہنوئی ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، وقت تک ایک بہت بڑے خلیفہ بھی رہے ہیں. انہوں نے جب ایک مسئلہ بیان کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز فوراً نہ ملاؤ جب تک کہ دونوں کے درمیان میں کچھ بات کر لو یا جگہ تبدیل کر لو. پھر کہتے ہیں
کہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نصل صلاۃ بصلاۃ، ہم کوئی بھی نماز کسی بھی نماز کے ساتھ نہ ملائیں۔ اب یہاں پر نبی کے فرمان میں جمعہ کی تخصیص نہیں ہے، یہاں عام نماز کا حکم ہے، کوئی بھی نماز کسی بھی نماز سے نہ ملائیں، یہاں تک کہ ہم بات کر لیں یا پھر جگہ تبدیل کر دیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر اسی جگہ پر نفل نہیں پڑھنا چاہیے یا سنت نہیں پڑھنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں اور فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، ایسے چند اذکار پڑھ لیں، اس کے بعد نفل نماز شروع کریں، یا پھر جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ سے ہٹ جائیں، پیچھے کسی اور جگہ جا کر وہاں نماز پڑھیں، تاکہ فرض اور نفل، فرض اور سنت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ شبہ ہو جائے کہ نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، نماز جاری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف دوسری صف میں جو نمازیں پڑھ رہے تھے، کبھی اعلان ہوتا ہے کہ جو جہاں ہیں اسی جگہ کھڑے رہ کر سنتیں پڑھ لیں، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے۔ باہر سے آنے والا دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پہلی نماز ہی چل رہی ہو، تو یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر خصوصی طور پر آپ نے جب فرق کرنے کا حکم دے دیا ہے، فرق کیسے کریں؟ بات چیت سے، ذکر و اذکار سے، یا پھر جگہ تبدیل کر کے، حتی نتکلم او نخرج، یہاں تک ہم بات کر لیں۔ اب بات کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، یا تو ہم اپنے آزو بازو دائیں بائیں سے کس سے بات چیت کر لیں، یا پھر بات چیت نہیں کر سکتے تو ذکر و اذکار جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد پھر نفل نماز شروع کریں، یا پھر اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں اور وہاں سنت پڑھ لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل اور سنت نماز پڑھنے کے احکامات سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔